مجھے تمہارا لہجہ پسند آیا۔ تیمور نے جس پھرتی سے تلوار نکالی تھی اتنی ہی پھرتی سے تلوار نیام میں کر لی۔ مغل سردار، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک تاتار ہے اور اس ملک کا بادشاہ بلاد شمال کی عزت مآب خان تغلق خان تیمور ہے۔ ہم تاتاری اس کی رعیت ہیں۔ تم نے ایک ذمہ دار تاتاری سردار کی توہین کی ہے۔ خان اعظم نے تاتاریوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت دی ہے اور تم تاتاری عورتوں کو پامال کر رہے ہو، تاتاری لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں کنیزیں بنا رہے ہو۔ بتاؤ باغی کون ہے، میں یا تم؟ تمہیں خان اعظم کو اپنی بدعنوانیوں کا حساب دینا ہوگا۔ جواب دو، میں تمہارا جواب لے کر خان اعظم کے پاس جاؤں گا۔ مغل سردار تیمور کو باغی کہہ کر افسوس کر رہا تھا۔ اس نے صفائی پیش کی، تیمور، اگر تم خان اعظم کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہو تو پھر باغی نہیں ہو سکتے۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تمہیں صرف الفاظ واپس نہیں لینا ہے۔ تیمور کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ مغل سردار پوری طرح اس کے روب میں آ گیا ہے۔ اور تم کیا چاہتے ہو تیمور؟ مغل سردار نے جان چھڑانے کے لیے جلدی سے پوچھا۔ تمہاری چھاونی میں جتنی اغوا شدہ تاتاری لڑکیاں موجود ہیں انہیں میرے حوالے کر دو، تیمور نے حکم دیا۔ لیکن تیمور یقین کرو، اس چھاونی میں کوئی تاتاری لڑکی موجود نہیں۔ مغل سردار کو پسینہ آ گیا۔ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے۔ تیمور نے جیسے رک کر سانس لی، پھر بولا، لیکن یہ بات تم شمال کی طرف منہ کر کے ایک بار پھر دہراؤ۔ مغل آسمان کی طرف دیکھ کر یا شمال کا رخ کر کے کوئی جھوٹی بات کہتے اور نہ کوئی وعدہ کرتے تھے۔ آسمان میں روحوں کا قیام تھا اور شمال میں ان کا خاندانی قبرستان تھا جہاں ان کا عظیم ترین پیشوا اور سردار چنگیز خان دفن تھا۔ مغل سردار نے شمال کا رخ کر کے اپنی بات دہرائی۔ تیمور گھوڑے سے اتر پڑا۔ مغل سردار بھی گھوڑے سے اتر گیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر بغلگیر ہو گئے۔ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، تیمور اس سے الگ ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے تیمور، لوگوں نے خامخواہ افواہیں اڑا رکھی ہیں، مغل سردار نے مزید صفائی کے لیے کہا۔ تیمور اچک کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اچھا رخصت، ہمیں ابھی بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ ٹھہرو تیمور، ایک ضیافت تو ہو جائے۔ مغل سردار نے اسے دعوت دی۔ شہزادہ الیاس خواجہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تیمور گھوڑا موڑ کر اپنے ساتھیوں میں جا ملا۔ مغل سردار کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تیمور جس شان سے چھاونی کے سامنے نمودار ہوا تھا اسی شان سے واپس ہوا۔ تیمور کے اس رویے نے اس کے ساتھیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ اگر تاتاریوں میں کوئی سردار ہے تو وہ صرف تیمور ہے جو جرت اور وفاداری کے ساتھ مغلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ تیمور اپنے 300 سواروں کے ساتھ مغل چھاونیوں میں جس بے باکی سے گھومتا رہا اس کی صدائے بازگشت مغل خیمہ گاہ میں بھی سنائی تھی۔ شہزادہ خواجہ الیاس خان نے ان اطلاعات کو بڑی حیرت اور بڑی بے چینی سے سنا۔ اسے بڑی مشکل سے یقین آیا کہ تیمور بڑی بے خوفی سے اس کی چھاونیوں میں دندناتا پھر رہا ہے اور مغل لشکری اور سردار اسے روکنے سے قاصر ہیں۔ اس نے اس حادثے اور سانحے پر غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ خود اس کی غلطی اور بد انتظامی ہے۔ خان اعظم نے اسے ملک تاتار کا حکمران بنایا تھا، لیکن اس نے یہ کب اجازت دی تھی کہ تاتاری بستیوں کو تاراج کیا جائے، پرامن تاتاریوں کی بہو بیٹیوں کو اغوا کر کے سرے بازار نیلام کیا جائے؟ اگر اس نے بیک جگ کے مشورے سے اس کی لوٹ مار کی اجازت نہ دی ہوتی تو آج تیمور کو نہ تو اس طرح تلوار بلند کرنا پڑتی اور نہ ہی اسے جنگ کی ضرورت پیش آتی۔ اسے تاتاریوں کے ہاتھوں مغلوں کے قتل کی بھی خبر ملی۔ عام حالات میں کسی ایک مغل کا قتل بھی قیامت برپا کر دیتا تھا، لیکن اس صورتحال میں الیاس خواجہ کو مغلوں کے مارے جانے کو بھی نظر انداز کرنا پڑا۔ الیاس خواجہ کو علم تھا کہ تاتاری بستیوں میں لوٹ مار خیمہ گاہ کی شہ پر ہو رہی ہے۔ فساد پھیلانے والوں اور اغوا کرنے والوں کو کھلی چھٹی بھی تھی اور خیمہ گاہ کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ وہ لوٹ کے مال کا ایک حصہ حکومتی چنگی خانے کو ادا کر کے بری و ذمہ ہو جاتے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ جو صفاقی اور بربادی کریں اس کی ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اس نے جتہ سردار بیک جگ کو بلا کر مشورہ کیا۔ الیاس خواجہ چاہتا تھا کہ اگر جتہ سردار جو کہ مغلوں کا سردار اور سپہ سالار تھا رضامند ہو جائے تو مغلوں کو لوٹ مار اور اغوا سے منع کر دیا جائے، لیکن جتہ سردار نے ایک بھیانک قہقہے کے ساتھ اسے بتایا، لوٹ مار اور اغوا کا کاروبار خود بخود کم ہو گیا ہے، اب کوئی مغل یہ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا بیک جگ؟ الیاس خواجہ کو بڑا تعجب ہوا۔ کیا تم نے مغلوں کو منع کر دیا ہے؟ بیک جگ نے دوسرا قہقہہ لگایا۔ چنگی کے منشی نے اپنا کام بند کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے سے نہ کوئی لوٹ کا مال آیا ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی اغوا ہو کے آئی ہے۔ مغل تاتاری بستیوں میں جاتے ڈرتے ہیں۔ کیا مغل اس قدر بزدل ہو گئے ہیں؟ الیاس خواجہ نے پہلو بدل کے پوچھا۔ جتہ سردار بیک جگ نے تیسرا قہقہہ بلند کیا۔ جب وہ غصے میں ہوتا تو ہر بات سے پہلے قہقہہ لگاتا۔ ممکن ہے وہ اس طرح اپنے غصے کی شدت کو کم کرتا ہو۔ الیاس خواجہ اس کے 2 بے محل قہقہے تو برداشت کر گیا، لیکن تیسرے قہقہے پر وہ چڑھ اٹھا۔ بیک جگ، یہ فضول قہقہے بند کرو اور سنجیدگی سے جواب دو۔ کیا مغل تاتاریوں سے خوفزدہ ہو گئے ہیں؟
اگر ایسا ہے تو ہمیں کوئی دوسری صورت اختیار کرنا چاہیے۔ بیک جک نے حسب معمول پھر قہقہہ لگانا چاہا، لیکن فوراً سنبھل کر منہ بند کر لیا۔ ذرا ٹھہر کر بولا، مغل نہ ڈرتے ہیں اور نہ تاتاریوں سے خوفزدہ ہیں۔ مغل ان 300 تاتاری سواروں سے پریشان ہیں جو تیمور اپنے ساتھ لیے پورے ملک میں گھوم رہا ہے۔ یہ سوار لوٹ مار کا مال چھین کر لڑکیوں کو آزاد کرا لاتے ہیں، اور اگر کوئی حجت کرے تو اسے مار ڈالتے ہیں۔ کیا مغلوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ اسے یوں بے دردی سے بہایا جائے؟ الیاس خواجہ کی پتلیاں تیزی سے گردش کرنے لگی۔ اس کے باپ خان اعظم کی بھی غصے کے وقت یہی حالت ہو جاتی تھی۔ اگر تم خیمہ گاہ میں بیٹھے یوں ہی شراب اور گھوڑی کا دودھ پیتے رہے تو مغلوں کا خون اور بھی سستا ہو جائے گا۔ بیک جک نے جلتی پر تیل ڈال دیا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ الیاس خواجہ غصے سے کامتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ہم تاتاریوں سے انتقام لیں گے۔ چھوٹے خان، تم کیوں خون جلاتے ہو؟ صرف زبان ہلاؤ اور تماشا دیکھو۔ بیک جک نے اس دفعہ شروع کی بجائے اپنے بات کے اختتام پر اپنا بھیانک روایتی قہقہہ بلند کیا۔ کیا چاہتے ہو بیک جک؟ الیاس خواجہ نے اسے ناگواری سے گھورا۔ صرف ایک اشارہ، ویسا ہی اشارہ جیسا ہم نے مغلوں کو لوٹ مار کے لیے دے رکھا ہے۔ صاف بات کرو بیک جک، میں اب مزید کسی الجھن میں نہیں پھنسنا چاہتا۔ مجھے حکم دو چھوٹے خان۔ بیک جک کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ میں سپہ سالار ہوں اور تم حاکم تاتار۔ تم مجھے حکم دے سکتے ہو کہ میں تیمور اور اس کے ساتھیوں کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں۔ الیاس خواجہ کا غصہ کم ہو گیا اور چہرہ سنجیدہ پڑ گیا۔ لیکن میں یہ حکم کیسے دے سکتا ہوں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں ملک تاتار کا حاکم ہوں، لیکن خان اعظم نے تیمور کو سمرقند کا مقامی حاکم بنایا ہے۔ میں اس کے خلاف کیسے حکم دے سکتا ہوں؟ الیاس خواجہ شہزادہ ہے، مغل حکومت کا ولی عہد اور ملک تاتار کا حاکم۔ بیک جک چلا کے بولا، شہزادے کو اپنے اختیارات سے کام لینا چاہیے۔ تیمور کی حیثیت ایک مقامی سردار کی ہے، مغل بھی نہیں ہے، ہماری رعیت ہے، رعایا غلام ہوا کرتی ہے۔ اگر تم ایک معمولی تاتاری کے قتل کا حکم نہیں دے سکتے تو پھر تمہارے حاکم ہونے سے کیا فائدہ؟ حاکم حکم چلانے کے لیے ہوتا ہے، صرف لوٹ کے مال کا حصہ لینا اس کا کام نہیں۔ بیک جک نے الیاس خواجہ کا خون گرم کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے قطعی غصہ نہ آیا بلکہ اس میں اور سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا ہے کہ تاتاریوں سے انتقام لیا جائے گا، لیکن میں تیمور کے قتل کا حکم نہیں دے سکتا۔ تیمور کو خان اعظم نے مقرر کیا ہے، میں تو اسے اس کے عہدے سے بھی معزول نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ بیک جک دہاڑا، تم اتنے مجبور نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں چھوٹے خان۔ بیک جک، میں تمہاری وفاداری کی قدر کرتا ہوں۔ الیاس خواجہ نے متانت کا دامن نہ چھوڑا، لیکن میں تیمور کے قتل کا حکم دے کر خان اعظم کی ناراضی مول نہیں لے سکتا۔ وہ مجھے ولی عہدی سے سبکدوش کر سکتے ہیں۔ الیاس خواجہ خان، بیک جک نے اپنی آواز دھیمی کر لی تاکہ دور کھڑا محافظ اس کی بات نہ سن سکے۔ اگر خان اعظم نے تمہیں ولی عہدی سے معزول کرنے کی کوشش کی تو میرا 30,000 کا لشکر تمہاری پشت پر ہوگا۔ میں تمہارے خاقان ہونے کا اعلان کر دوں گا، وہ شمال کا خاقان اور تم جنوب کے خان اعظم۔ سمجھے الیاس خان؟ یہ اتنا بڑا منصوبہ اور سنہرا خواب تھا کہ ایک بار تو الیاس خواجہ بھی چکرا کے رہ گیا۔ بیک جک کا 30,000 کا لشکر، اس میں الیاس خواجہ کے حواریوں کے لشکری بھی شامل ہو جاتے تو یہ تعداد 50,000 سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ اتنے بڑے لشکر سے تو الیاس خواجہ آدھا ایشیا فتح کر سکتا تھا، لیکن اس میں شجاعت کے ساتھ سرداری کا مادہ بھی موجود تھا۔ مغلوں کی خاقانی اور خان اعظمی اس دور کی عظیم ترین نعمت تھی، لیکن الیاس خواجہ خود کو باپ کے خلاف بغاوت پر تیار نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بیک جک کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ زمانہ حال اور مستقبل میں اسے بیک جک جیسا بہادر اور با اثر سردار ضرور اپنے ساتھ چاہیے تھا۔ الیاس خواجہ نے ایک پیالہ اٹھا کر اپنے سامنے رکھا، اس میں گھوڑی کا دودھ انڈیلا، پھر دوسرا پیالہ اس کے برابر رکھ کر اس میں بھی دودھ بھرنے لگا۔ بیک جک اس کے اس فعل کو بڑی غور اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ الیاس خواجہ نے ایک پیالہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر بیک جک کی طرف بڑھایا۔ بیک جک نے بڑی حیرت سے الیاس خواجہ کے چہرے کو دیکھا۔ الیاس خواجہ اب مسکرا رہا تھا۔ بیک جک نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے بوسہ دیا۔ مغلوں کے قاعدے کے مطابق یہ شاہ وقت یا حاکم وقت کے انتہائی التفات کا طریقہ تھا۔ مغل سردار جب کسی سردار سے خوش ہوتا تو شراب یا گھوڑی کے دودھ سے پیالہ بھر کے اسے اٹھانے کا اشارہ کرتا، لیکن اگر شاہ وقت بھرا ہوا پیالہ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کسی سردار کو پیش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ شاہ کی نظر میں اس سردار سے زیادہ اہم کوئی شخصیت نہیں۔ الیاس خواجہ نے اپنے عمل کی زبان سے بھی تصدیق کر دی۔ بیک جک، تمہاری بات سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم ہر حال اور ہر موقع پر اعتماد کے قابل ہو۔ تمہاری وفاداری نے میرے دل میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے۔ تاتاریوں سے انتقام لیا جائے گا، تیمور اور اس کے ساتھیوں کا سر بھی اتار دیا جائے گا۔ تم جو چاہتے ہو یا تم نے جو مشورہ مجھے دیا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔
اس پر عمل ہوگا اور میرے خیال میں اس کا یہی صحیح حل ہے، لیکن گھی سیدھی انگلیوں سے نکل آئے تو ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مغل لشکریوں کا خون اتنا سستا نہیں کہ خان اعظم اسے یوں نظر انداز کر دیں۔ الیاس خواجہ نے رک کر سانس لی۔ بیک جک نے موقع سے فائدہ اٹھایا، آخر اسے اس اعزاز کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ بولا، چھوٹے خان، تم نے مجھے جو اعزاز بخشا ہے میں خود کو اس کا اہل ثابت کروں گا۔ دشمن کا گھوڑا اس وقت تم تک پہنچ سکتا ہے جب میں اور میرا لشکر ختم ہو گیا ہوں۔ میں تمہارا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الیاس خواجہ نے اب تک پیالے کو منہ نہیں لگایا تھا۔ اس نے پیالہ منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ بیک جک نے بھی پیالہ منہ سے لگایا اور غٹا غٹ پی لیا۔ وہ پیالہ ہاتھ میں لیے یہی انتظار کرتا رہا کہ کب الیاس خواجہ دودھ پیے۔ الیاس خواجہ نے ریشمی آستین سے منہ پہنچتے ہوئے کہا، ہاں بیک جک، میں آج ہی خان اعظم کو تیمور کی بغاوت کی خبر بھیجتا ہوں۔ خان باغی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تیمور نے تو بغاوت کر کے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کے قتل کا فوراً اعلان ہو جانا چاہیے، اور پھر ہم تیمور ہی نہیں پورے ملک تاتار سے انتقام لیں گے، ایسا خوفناک انتقام جسے صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ بیک جک نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں، اس کا قہقہ ضرور بلند ہوا جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ بیک جک الیاس خواجہ کی رائے کی تصدیق کر رہا ہے۔ الیاس خواجہ نے اسی روز ایک قاصد کو خان اعظم کے مستقر حصار المالیق روانہ کیا، اور خان اعظم کو زبانی اور تحریری دونوں طرح سے مطلع کیا گیا کہ تیمور نے مغلوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ وہ مغل چھاونیوں پر حملے کر رہا ہے اور کتنے ہی بے گناہ مغل اب تک اس کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ مغل فوجیں خان اعظم کے حکم کی منتظر ہیں۔ دوسرے دن دوپہر کو بیک جک کسی کام کے سلسلے میں الیاس خواجہ کے پاس آیا ہوا تھا کہ ایک تیز رفتار قاصد نے الیاس خواجہ کے خیمے میں ایک ایسی خبر دی جسے سن کر بیک جک اور الیاس خواجہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سمرقند کا مقامی حاکم تیمور تقریباً 300 سواروں کے ساتھ بڑی تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف آ رہا ہے۔ شکار خود جال میں آ رہا ہے۔ ذرا توقف کے بعد بیک جک نے تبصرہ کیا، اس کی موت اسے گھیر کر یہاں لا رہی ہے۔ مغل خون آج رنگ لائے گا۔ الیاس خواجہ اس خبر سے سخت متوحش تھا، اسے جیسے چپ لگ گئی۔ سوار اب تک خیمے میں کھڑا تھا، اس نے مزید انکشاف کیا۔ تیمور کے ساتھ 2 گاڑیوں پر عورتیں بھی ہیں، کتنا دیدہ دلیر ہے تیمور۔ الیاس خواجہ کو اعتراف کرنا ہی پڑا۔ پھر اس نے اعلان کیا، دربار سجایا جائے، تمام سرداروں کو حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ دربار؟ بیک جک نے حیرت سے پوچھا۔ خان اعظم تو نہیں آ رہا ہے الیاس خواجہ، دربار لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمارا محکوم ہے، ایک معمولی تاتاری، مقامی حاکم۔ نہیں بیک جک، الیاس خواجہ نے اسے تقریباً ڈانٹ دیا۔ تیمور جب پہلی بار سمرقند میں آیا تھا تو اس وقت بھی خان اعظم نے اس کے لیے دربار لگایا تھا۔ خان اعظم کا بنایا ہوا وہ ایک حاکم ہے، ہم اس کے ساتھ بعد میں جو چاہے سلوک کریں لیکن پہلے اسے عزت سے بٹھائیں گے۔ بیک جک کو یہ مدارات کا طریقہ پسند نہ آیا لیکن مصلحتاً خاموش ہو گیا۔ شام ہوتے ہی الیاس خواجہ کے خیمے کے سامنے قالینوں کا فرش بچھ گیا۔ درمیان میں الیاس خواجہ کے لیے سفید نمدے کی نشست بچھائی گئی۔ اس کے تمام سردار اس کے سامنے نیم دائرے کی شکل میں آ کر بیٹھ گئے۔ بیک جک کو الیاس کے بالکل قریب جگہ ملی۔ خیمے سے دور دور تک مغل سرداروں کے 2 رویا دستے کھڑے کر دیے گئے۔ وہ شاہی لباس پہنے ہوئے تھے، لامبی کمانیں ان کی پشت پر آویزاں تھیں، لمبے اور چھوٹے نیزے زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ تیمور اس جگہ پر آ کر رک گیا جہاں سے الیاس خواجہ کے خیمے تک مسلح سواروں نے راستہ بنایا ہوا تھا۔ اس نے اس راستے پر نظر دوڑائی، کافی دور اسے الیاس خواجہ بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ الیاس خواجہ نے اسے مروب کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ تیمور نے سوار اور خواتین کی گاڑیاں وہیں چھوڑ دیں اور ظفریاب کو اپنے ساتھ لیے اس راستے میں داخل ہوا جو موت کے گھیرے سے کم نہ تھا۔ ایک اشارے میں اس کا اور ظفریاب کا کام تمام کیا جا سکتا تھا۔ تیمور کے چہرے پر فکر و تردد کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ ایک شان بے نیازی کے ساتھ اور پروقار انداز میں گھوڑے آگے بڑھا رہا تھا۔ ظفریاب کا گھوڑا اس کے پیچھے تھا۔ الیاس خواجہ کے مسلح سوار اس سردار کی بے خوفی پر اش اش کر رہے تھے۔ تمام لوگوں کو دربار تک آنے کی اجازت نہ تھی۔ جنہیں خبر مل گئی وہ دور سے کھڑے تیمور کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی عجوبہ روزگار چیز ہو۔ تیمور نے دزدیدہ نظروں سے الیاس خواجہ کے اس اردو معلّہ کی فروغہ کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس سے حد نظر تک گھوڑوں کی قطاریں، دستے اور نمدے کے خیمے نظر آ رہے تھے۔ تیمور نے الیاس خواجہ کو مغل علم کے نیچے سفید نمدے پر بیٹھا دیکھا تو اسے بے ساختہ بلاد شمال کا خان اعظم یاد آ گیا۔ وہی رنگ روپ، چوڑا چکلا منگول چہرہ، رخساروں کی ہڈیاں تھوڑی تھوڑی ابری ہوئی، چگھی داڑھی، چھوٹی چھوٹی کھینچی ہوئی آنکھیں، آنکھوں کے اندر بے قرار پتلیاں۔ الیاس خواجہ اور خان اعظم میں اگر کوئی فرق تھا تو صرف عمر کا۔ اس کے رخسار زیادہ بھدے اور کھردرے تھے۔ تیمور نے قالین کے فرش کے پاس اپنا گھوڑا روکا۔ گھوڑے سے اتر کر وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس نے ادب سے
کورنش بجا لایا، پھر سیدھا ہو کر بولا، اے عالی نسب خان اعظم تغلق تیمور کے عالی مقام ولی عہد شہزادہ الیاس خواجہ خان، اور اے اردو معلّہ کے امیر، میں قبیلہ برلاس کا سردار اور سمرقند کا حاکم تیمور ہوں۔ الیاس خواجہ کی نظریں تیمور کی فولادی کڑیوں والی نقرئی کام کی زرہ، چہر آئینہ، بازو بند اور شانہ گیر پہ پڑی ہوئی تھی۔ تیمور کے سر پر جو خود تھا اس کی جھول گردن کو ہر طرف سے محفوظ کیے ہوئے تھی اور خود زرعی کام جگمگا رہا تھا۔ الیاس خواجہ اسے جواب دینے والا تھا کہ بیک جگ کا بھیانک قہقہہ بلند ہوا۔ اس نے بڑی حقارت سے کہا، تیمور تو سمرقند کا حاکم نہیں، وہاں کا مقامی منتظم ہے۔ پھر اس حقارت کو مزید تقویت دینے کے لیے 2 قہقہے اور لگا دیے۔ شہزادہ الیاس خواجہ، تیمور نے کڑک کر کہا، مغل سردار کو تیمور کی توہین سے منع کیا جائے، کیونکہ یہ توہین تیمور کی نہیں بلکہ بلاد شمال کے تغلق تیمور کی ہے، جس نے مجھے سمرقند کا حاکم مقرر کیا ہے۔ اگر مغل سردار نے اپنے الفاظ واپس نہ لیے تو خان اعظم کی توہین کے جرم میں اس کا سر قلم کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ بیک جگ تیمور کی اس جرت پر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ غصے سے بھنایا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، لیکن الیاس نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ بیک جگ بیٹھ جاؤ، تمہیں خان اعظم کے مقرر کردہ کسی حاکم کی توہین کرنے کی اجازت نہیں۔ تیمور ہم سے مخاطب ہے، جواب ہم دیں گے۔ بیک جگ منہ بناتا اور ہونٹ کاٹتا بیٹھ گیا۔ تیمور نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی فطری ذہانت کا سہارا لیا۔ عالی نسب باپ کے عالی نسب بیٹے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کی رگوں میں وہی چنگیزی خون ہے جو شاہ وقت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا اور عہد ناموں کی پاسداری میں خان اعظم کی طرح اٹل اور ثابت قدم رہتا ہے۔ الیاس خواجہ بھی عقل مند تھا۔ اس نے بھی تیمور پر ذکاوت کا کوڑا استعمال کیا اور پوچھا، تیمور، تمہارے قول کے مطابق خان اعظم کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ اب یہ بھی بتاؤ کہ جو شخص خان اعظم سے بغاوت کرے تو اس کی کم از کم سزا کیا ہے؟ شہزادہ محترم، بغاوت کی کم از کم سزا موت ہے۔ تیمور نے بلا جھجک جواب دیا، لیکن خان اعظم سے بغاوت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ باغی کا سر کاٹا جائے اور اس کی پوری تشہیر کی جائے، پھر اس کے بیوی بچوں کو سولی پر چڑھایا جائے اور اہل خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ الیاس خواجہ کو اس جواب پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ نمدے کی مسند پر پہلو بدل کر بولا، تیمور، کیا تم نے مسلح سواروں کے ساتھ مغل چھاونیوں پر چھاپے نہیں مارے؟ کیا تم سے کئی بے گناہ مغل نہیں مارے گئے؟ تمہارا یہ فعل بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارے اس جرم کی پاداش میں کیوں نہ ہم تمہارا سر قلم کر کے اس کی نمائش کریں تاکہ ان بیواؤں کے دل کو ٹھنڈک ملے جن کے والیوں کو تم نے قتل کیا ہے۔ الیاس خواجہ نے نہ صرف تیمور پر بغاوت کا الزام لگایا بلکہ اس کی سزا بھی فوراً ہی تجویز کر دی۔ یہ لمحہ تیمور کے لیے بڑا سخت تھا، لیکن وہ جذبات سے بے قابو ہونے کی بجائے متانت سے بولا، شہزادہ محترم، کیا آپ کو یاد نہیں کہ مغلوں کے جد امجد قبیل خان اور تیموریوں کے جد امجد قاجولی خان میں معاہدہ ہوا تھا کہ مغل بادشاہت کریں گے اور تاتاری ان کے ماتحت سردار ہوں گے؟ یہ معاہدہ اب تک قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ بلاد شمال کا خان اعظم تغلق تیمور میرا اور تمام تاتاریوں کا بادشاہ ہے اور شہزادہ الیاس خواجہ اس کا ولی عہد ہے۔ پھر بھلا مجھ پر بغاوت کا الزام کون لگا سکتا ہے؟ اگر کسی دشمن نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے تو خان اعظم کے دربار میں پہنچ کر اس کی صفائی پیش کروں گا۔ میں اپنی کچھ شکایتیں لے کر حصار المالک جا رہا ہوں، بغاوت کے اس تازہ الزام کی تردید بھی وہیں پہنچ کر کروں گا۔ تم حصار المالک جا رہے ہو؟ الیاس خواجہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ لیکن تم وہاں جانا کیوں چاہ رہے ہو؟ بغاوت کا الزام تو الگ رہا، الیاس خواجہ کو اپنی فکر پڑ گئی۔ اگر تیمور خان اعظم تک پہنچ گیا تو نامعلوم کیا کہے گا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ تیمور کو کسی نہ کسی تدبیر سے حصار المالک جانے سے روکے گا۔ تیمور کو اس کی گھبراہٹ سے اس کے دلی جذبات کا اندازہ ہو گیا۔ وہ اکڑ کر بولا، شہزادہ الیاس خواجہ، افسوس کہ میں نے آپ کو مغل لٹیروں اور پردہ فروشوں کی ناشائستہ حرکات سے کئی بار آگاہ کیا، مگر آپ نے اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں خان اعظم کے دربار میں جا کر فریاد کروں اور پوچھوں کہ کیا انہوں نے مجھے اس لیے مغلوں کے ماتحت کر دیا ہے کہ مغل میرے گھروں میں گھس کر بہو بیٹیاں اٹھاتے رہیں اور تاتاری بستیوں کو لوٹتے رہیں۔ آپ کے باپ دادا نے ہمارے باپ دادا سے ہماری عزت و ناموس کی حفاظت کا عہد کیا تھا، پھر یہ بد عہدی کیوں ہوئی ہے؟ تیمور کی باتوں سے بیک جنگ کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے تیمور کی توہین کی تھی اور اسی کے مشورے سے الیاس خواجہ نے مغلوں کو تاتاری بستیاں اجاڑنے اور لڑکیاں اغوا کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس نے الیاس کے کان میں کہا، چھوٹے خان، تیمور کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ حصار المالک پہنچ کر یہ بڑا غضب ڈھائے گا۔ مجھے حکم دو، میں ابھی اس کا خاتمہ کیے دیتا۔ الیاس خواجہ بھی تیمور کی باتوں سے پریشان تھا۔ اس نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ تیمور خان اعظم سے جا کر نہ جانے کیا کہہ دے گا، لیکن
वो रोकेगा किस तरह? उसके मुताल्लिक उसने अभी तक कुछ नहीं सोचा था। बैक जग के मशवरे ने उसे एक नई राह दिखाई, लेकिन ये आखिरी इक़दाम होगा। ये कदम उठाने से पहले उसे बहुत कुछ सोचना होगा। तैमूर अभी तक खड़े खड़े गुफ्तगू कर रहा था।